السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 تک۔ سب سے پہلے میں تجوید کے ساتھ تلاوت کروں گا، آپ سماعت کیجئے اور اپنی غلطیوں کو نوٹ کیجئے۔ اس کے بعد ترجمہ مع تفسیر بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ سو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ سامعین کرام، آئیے اب ہم آتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کی جانب۔ سو ہم شروع کرتے ہیں۔ پریویس آیات میں منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا، جو کہ آپ نے پڑھا۔ امید ہے آپ کے ذہن میں بھی وہ ہوگا سارا تذکرہ، انہی کی ہی بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، منافقین سے، لا تفسدوا، نہ تم فساد مچاؤ، فی الارض، زمین میں۔ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالو، تو آگے سے جواب دیتے ہیں، انما، سوائے اس کے نہیں، نحن، ہم تو بس، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں،
ہم تو سراسر اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد نہیں مچاتے۔ فساد سے کیا مراد ہے؟ فساد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا نام ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی نہیں کرے گا، وہ چوری بھی کر سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، وہ سود بھی کھا سکتا ہے، چوری بھی اور دیگر جرائم بھی کر سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سارا فساد ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرے گا، یقیناً وہ امن پسند ہے، وہ ہے اصل میں امین، امانت دار بھی، اور لوگوں کے اندر اصلاح کرنے والا بھی۔ حقیقت میں وہ مصلح ہے، منافق شخص مصلح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرو، زمین میں فساد نہیں مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی ہیں فسادی، وہی یعنی کہ منافقین ہی اصل میں فسادی ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا یشعرون، وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، انہیں اس کا علم ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ فسادی ہیں۔ اور یہ چیز یاد رکھیے، انسان کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو اچھا سمجھنے لگے، اس کی برائیاں اس کو نیکیاں نظر آنے لگے۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور اپنے آپ کو اصلاح پسند سمجھے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر شمار کر رہا ہو، جب کہ وہ ہو برے راستے پر۔ وَإِذَا قِيلَ، اور اس طرح جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، آمنو، ایمان لے کر آؤ۔ کس طرح ایمان لے کر آؤ؟ کما، جس طرح، آمن الناس، یہ صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ، بالکل اسی طرح جس طرح یہ صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، قالو، تو وہ کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لے کر آئیں، کما، جیسا کہ، آمن السفہاء، جس طرح یہ بیوقوف ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہاں آمنہ کا مطلب ہے ایمان لے کر آئے، السفہاء اس کا مطلب ہے بیوقوف، یہ جمع ہے سفیہ کی، ٹھیک ہے۔ سفیہ کہتے ہیں ایسا شخص جو جاہل ہو، ٹھیک ہے، جاہل کہہ رہے ہیں، یا کچھ بھی آپ اس کے لیے لفظ استعمال کر سکتے ہیں، بیوقوف کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، تو السفہاء اس کی جمع ہے۔ جس طرح یہ بیوقوف ایمان لے کر آئے ہیں، نعوذ باللہ، جو مومنین تھے، جو ایمان والے تھے، اہل ایمان تھے، صحابہ کرام تھے، ان کو یہ منافقین کیا کہہ رہے ہیں؟ بیوقوف۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الا، خبردار، انہم، بے شک وہی منافقین ہی، دراصل یہ منافقین ہی، ہم السفہاء، وہی ہیں بیوقوف۔ جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ تو بیوقوف نہیں ہیں، یہ منافقین ہی دراصل حقیقت میں بیوقوف ہیں۔ ولیکن، اور لیکن، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے۔ دیکھیے پھر آ گیا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے کہ وہ بڑے ذہین ہیں، بیوقوف نہیں ہیں، اپنے آپ کو وہ صحیح درست سمجھ رہے تھے، لیکن یہ ان کی خطا تھی۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا تھی کہ وہ اپنے آپ کو درست سمت میں سمجھ رہے تھے، حالانکہ تھے وہ خطا پر۔ اس کے بعد، وَإِذَا، اور جب، لَقُوا، وہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان لائے۔ جب کہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں، یا ان لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ ان کا دلی لگاؤ ہے، جن کے ساتھ وہ حقیقی طور پر ہیں، تو پھر ان کا کلام چینج ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب، خَلَوْا، وہ الگ ہوتے ہیں، إِلَىٰ، طرف، شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے، یعنی کہ اپنے جو ان کے دوست احباب ہوتے ہیں، حلقہ احباب جن میں وہ بیٹھ سے اٹھتے ہیں، جب ان کی طرف الگ ہوتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔
یعنی کہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ انما سوائے اس کے نہیں، نحنو ہم، مستہزئون بس مذاق کر رہے تھے، ہم تو ان مومنوں کا مذاق اڑا رہے تھے، حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی کہ مشرکین کافروں کے ساتھ جب یہ منافقین ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تو بھئی تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم تو بس مومنوں سے بس ایک مذاق کر رہے تھے، حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سماعت کیجئے، اللہ رب العزت یستہزئ وہ مذاق کرے گا، بہم ان سے، ویمدہم اور وہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور ان کو پھیلا رہا ہے، ان کو ایسی ڈھیل دے رہا ہے، فی میں طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ سرگرداں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کیا سے کیا کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح کی ڈھیل دے رکھی ہے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ طغیان سرکشی کو بھی کہتے ہیں، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون بھٹکتے پھرتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں ان کو بڑھائے جا رہا ہے، ان کو ڈھیل دیے جا رہا ہے تاکہ اپنے زیادہ سے زیادہ یہ گناہ کمائیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اتنی ہی سخت سزا حاصل کریں۔ تو یہ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا، آگے مزید منافقین کا تذکرہ ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلی آیات میں وہ تذکرہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔